شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں زاہد عظیم اپنے چینل عوامر ادارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ترجیحی آئینی فیصلہ، رانا ثناءاللہ نے عمران خان کی گرفتاری کا اشارہ دے دیا، وزیر اعظم نے MQM کا دیرینہ مطالبہ تسلیم کر لیا، جیل برو تحریک معطل کر دی گئی، ڈالر نے ایک بار پھر اڑان پکڑنی شروع کر دی، سریا درآمد کرنے کی اجازت دی جائے آباد۔ آج سپریم کورٹ نے ایک ترجیحی آئینی فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی جو بینچ سماعت کر رہا تھا ان میں سے 3 ججز صاحب نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ 3 ججز نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے اظہر نوٹس کیس کے حوالے سے کہا ہے کہ اسمبلیوں کے الیکشن 90 دن کے اندر اندر کروانا ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت جب اسمبلی معطل ہو جاتی ہے، اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے، تو اس کے بعد 90 دنوں کے اندر اندر الیکشن ہونا ضروری ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس عمر تا بندیال صاحب، جناب جسٹس منیب اختر صاحب اور جناب جسٹس مظہر علی صاحب نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ اسمبلی گورنر نے نہیں توڑی تو اس لیے اس کا اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے، لہٰذا پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر پاکستان کریں گے۔ KPK کے اندر اسمبلی گورنر نے توڑی تھی، اس لیے گورنر کا یہ کام تھا کہ وہ جس وقت انہوں نے اسمبلی توڑی تھی اسی وقت KPK اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان کیا جائے۔ چونکہ KPK کے گورنر نے اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کی تاریخ نہیں دی، اس لیے آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت KPK اسمبلی کے گورنر الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد اسمبلی کے الیکشن کے متعلق تاریخ کا اعلان کریں۔ آج کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ایک ترجیحی فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ چونکہ پاکستان کی ایک سپریم عدالت ہے اور سپریم عدالت کا یہ کام ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص غیر آئینی کام کرے تو اس کی تصحیح کریں۔ چونکہ یہ ایک اہم فیصلہ تھا جس میں الیکشن کمیشن اور گورنرز نے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ابھی تک کوئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک آئینی ذمہ داری پوری کی ہے اور سپریم کورٹ نے آئندہ کے لیے بھی یہ ایک تاریخ لکھ دی ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ضروری ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اکثریت لوگ جہاں سراہ رہے ہیں وہاں اس کے خلاف بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ ایک آئینی فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے ثابت کیا ہے کہ سپریم کورٹ ہی پاکستان میں آئین کی سب سے بڑی محافظ ہے اور سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج کے اس فیصلے سے پاکستان کی سیاست کے اندر بھی اثرات نمایاں ہوں گے۔ ظاہر ہے اس فیصلے سے پاکستان میں آنے والی جو سیاست ہوگی اس کا تعین بھی کیا جا سکے گا۔ جناب رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ پاکستان نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اشارہ دے دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو کل وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور جس طریقے سے وہاں پر غنڈہ گردی کی گئی ہے اس پر عمران خان صاحب کے اوپر بھی 2 مقدمے درج کر دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ 29 لوگوں کے اوپر بھی مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ 29 جو لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں ان کو جب 4-5 دن جیل کی ہوا لگے گی، جیل کی صلاحوں کے پیچھے جائیں گے تو وہ کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ اور دوسرا انہوں نے اس چیز کا بھی اعادہ کیا ہے کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکے اور عمران خان صاحب کو بھی اس میں سزا دی جا سکے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان نے غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے، عمران خان کورٹس کے اندر پیش نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ جب میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر کیسز تھے
تو وہ ہر وقت کورٹ میں پیش ہوتے تھے، لیکن رانا صاحب شاید آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا اور یہ پاکستانی عوام بھی جانتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو ویسے ہی ملک سے باہر چلے گئے ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی جس طریقے سے کورٹ میں پیش ہوتی تھیں، جس طریقے سے جناب موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی جس طریقے سے پیش ہوتے تھے، وہ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے، اور جس طرح عدلیہ اور نیب کے اوپر اس وقت لوگوں کے ساتھ دعویٰ بولا جاتا تھا، لوگ اس کو بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں کسی چیز کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے میڈیا کے اس دور کے اندر اب ہر چیز کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کل جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن میں پیش ہوئے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی، اور ان کارکنوں کی وجہ سے وہاں پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی، جس پر حکومت پاکستان نے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کا ایک درینہ مطالبہ آج تسلیم کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم نے ایک درینہ مطالبہ رکھا ہوا تھا، اور ایم کیو ایم کے کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات تھے۔ کراچی کے اندر ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہاں پر ڈیجیٹل مردم شماری کو 10 دن کے لیے آگے بڑھایا جائے۔ دوسرا، ایم کیو ایم ہمیشہ سے یہ کہہ رہی تھی کہ کراچی کی جو مردم شماری ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہاں پر مردم شماری دوبارہ کروائی جائے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے وہ مردم شماری تو ڈیجیٹل کروا رہی ہے، لیکن ڈیجیٹل ووٹنگ کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اگر مردم شماری اس ملک میں ڈیجیٹل ہو سکتی ہے تو ڈیجیٹل ووٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یقیناً اگر ڈیجیٹل ووٹنگ ہوگی تو اس سے جو دھاندلی کا عنصر ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹیاں جو یہ شبہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی یقیناً پورا پہرا دیا جا سکے گا، اور الیکشن کو شفاف کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ آج عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جیل بھرو تحریک کو معطل کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب چونکہ سپریم کورٹ نے آئین کا ایک تقاضا تھا اس کو پورا کر دیا ہے، اب جیل بھرو تحریک جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین کی بالادستی کو قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے متعدد جو باقی قائدین ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہوئے آئین کی بالادستی کے حوالے سے کورٹ کے کردار کا خاص طور پر ذکر کیا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آج آئین کی جیت ہوئی ہے۔ شیر رشید صاحب نے بھی کہا کہ آج عمران خان اور عوام کی جیت ہوئی ہے، اور عوام کو چاہیے کہ اب جا کر الیکشن کی تیاری کریں۔ اسی طرح بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین کی بالادستی جو ہے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ڈالر نے ایک بار پھر پاکستان میں اڑان پکڑنی شروع کر دی ہے۔ جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اور معاشی طور پر استحکام نہیں آئے گا، تب تک ڈالر جو ہے وہ اس میں فلکچویشن رہے گی، ڈالر میں اتار چڑھاؤ قائم رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات معاشی طور پر بہتر ہوں تو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا بہت ضروری ہے۔ میری یہ حکومت وقت اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے گزارش ہے کہ خدایا اس ملک کے اوپر رحم کریں، اس ملک کو اپنی سیاست کی بیٹ نہ چلائیں، پاکستان کے حالات اتنے کشیدہ نہ کریں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ آج کراچی کے اندر الطاف تائی نے جو آباد کے چیئرمین ہیں، انہوں نے حکومت پاکستان سے سریہ درآمد کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سریہ درآمد کرنے کے لیے حکومت اجازت دے، کیونکہ سریہ نہ بکنے کی وجہ سے اس کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سریہ فیکٹری والوں کو بھی منافع کمانے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں۔ آباد کے کسی ممبر نے کراچی میں کنسٹرکشن کی قیمت نہیں بڑھائی، اور اس وقت پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً 50% بیٹھ چکی ہے۔ سیمنٹ انڈسٹری جو ہے اس کے بھی حالات بہت برے ہیں۔ سیمنٹ کی جو پاکستان میں سیل ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس زور دیا حکومت پاکستان کے اوپر کہ وہ اس چیز کو دیکھے اور ملک کے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو معاملات ہیں اس کو خود اس کے اوپر نوٹس لے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبا کر اپنے چینل کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔